ہے محرم تو ہی بتا، خاتون کا چاند کہاں ہے؟ اے ماہ محرم تو ہی بتا، خاتون کا چاند کہاں ہے؟ آباد ہے دنیا ساری، آباد ہے دنیا ساری، مگر زہرا کا چمن ویراں ہے۔ اے ماہ محرم تو ہی بتا، دیکھا نہ سنا زائد ایسا، زخموں سے بدن ہے چور، مگر دیکھا نہ سنا زاہد ایسا، زخموں سے بدن ہے چور، مگر جاری ہے زباں پہ ذکر خدا، جاری ہے زباں پہ ذکر خدا، گردن پہ خنجر روا ہے۔ اے ماہ محرم تو ہی بتا، کہتی تھی سکینہ عابد سے، اس قید میں مر جاؤں گی، کہتی تھی سکینہ عابد سے، اس قید میں مر جاؤں گی، چھوڑو نہ اکیلا بھائی مجھے، چھوڑو نہ اکیلا بھائی مجھے، اندھیر بہت زندہ ہے۔ اے ماہ محرم تو ہی بتا، زنجیروں میں جکڑے ہیں عابد، ہے تو کو سلاسل گردن میں، زنجیروں میں جکڑے ہیں عابد، ہے تو کو سلاسل گردن میں، لیکن بیمار کو کھینچا ہے، لیکن بیمار کو کھینچا ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اے ماہ محرم تو ہی بتا، اے کوفیوں میں ہوں بنت علی، اور وارث چادر زہرا کی، اے کوفیوں میں ہوں بنت علی، اور وارث چادر زہرا کی، دیکھو نہ تماشا شرم کرو، دیکھو نہ تماشا شرم کرو،
اب زینب سروریا ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا۔ بابا آؤ دیکھو تو ذرا، جاتے ہیں اصغر مقتل میں۔ بابا آؤ دیکھو تو ذرا، جاتے ہیں اصغر مقتل میں۔ روتی ہے فوج ساری، روتی ہے فوج ساری، مگر اصغر کے لبوں پر ہنسی ہے۔ اے ماہ محرم تو ہی بتا، خاتون کا چاند کہاں ہے؟ محمد و آل محمد صلوات۔ انشاءاللہ پروردگار عالم اس عزائے سید الشہداء کو ہم اور آپ سے قبول فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ عزا میں مشغول ہیں، خداوند متعال ان سب کی سعادتوں میں، کامیابیوں میں اضافہ فرمائے۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قول اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت
أنا أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. خدا متعال کے انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف ہے. ہم خدا متعال کی اس نعمت کو شاید اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ پائیں گے. بہت ساری خدا متعال کی نعمتیں ہیں، حقیقت ان کی ہم اسی وقت سمجھیں گے جب دنیا سے چلے جائیں. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، مولا کا قول ہے، بہت اعلیٰ پائے کا قول ہے. لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. ہم خدا متعال کے شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت نصیب کی ہے، سید الشہداء کی عزا میں بیٹھنا نصیب کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کی اصل روحانیت، اس کی اصل نورانیت شاید ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہاں، اگر آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات پہ غور کریں، کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. مثلا ہمارے پاس موجود ہے کہ، اور متعدد راویوں سے ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی سید الشہداء کے غم میں اتنے آنسو بہا لے کہ چہرے پر جاری ہو جائے، فرمایا قطعاً جنت میں جائے گا، قطعاً جنت میں جائے گا. ہمیں معلوم ہے اس کے لیے خلوص چاہیے، ہمیں معلوم ہے اس کے لیے اخلاص چاہیے. اور اللہ سے جو ہماری دعا ہے وہ یہ کہ خدا ہر گزرتے ہوئے محرم کے ساتھ ہمارے خلوص اور اخلاص میں اضافہ فرما. انشاءاللہ ان کے وارث کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اس راہ میں ہماری موت قرار فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد وعجل. یہ جو انسان کسی چیز کو جانتا ہے اور اس کے باوجود عمل نہیں کرتا، یہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، غیر مسلمان کے اندر بھی آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ کسی ایک فرقے، ایک گروہ، ایک دین کا معاملہ نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ آئے گا. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ مثال کے طور پر ایکسرسائز کرنا ان کے لیے مفید ہے، تو جتنے لوگوں کو پتہ ہے وہ سب کرتے ہیں کیا؟ نہیں. یہ انسانوں کے اندر یہ کون سی مشکل ہے کہ بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے. اس کے اوپر بہت زیادہ تحلیل ہوتی ہے، انالیسس ہوتا ہے. اور ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ دین صرف لفظ کے اوپر نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آپ قرآن کریم ہر روز پڑھیں. ایک دفعہ ہم لوگ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، دہرا رہے ہوتے ہیں. قرآن کریم سامنے رکھا ہے، عربی ہم پڑھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، مطلب نہیں سمجھ میں آتا. نہیں، پڑھیں اور سمجھیں. دعاؤں کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں. دعائیں میں معمولاً عرض کرتا ہوں، ہم لوگ دعائے کمیل، مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں خدا سے. یعنی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جو ایک طلب ہوتی ہے خدا سے، خدا یہ دعا مجھے چاہیے، وہ ہمارے اندر نہیں ہوتی. آپ کبھی، آپ کے یہاں الحمدللہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ کبھی دیکھیں مسجدوں کے اندر جو تعقیبات وغیرہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، ایک کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، باقی لوگ سن رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھے کہ ان میں سے کون یہ مانگ رہا ہے؟ خدا سے مانگا تھا یہ؟ یعنی مثلاً اگر میرے سامنے کوئی بچہ آئے اور وہ ایک پیپر لائے اور اس پیپر کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھ سے کچھ پڑھے اور مجھ سے کیا اس پر آپ عمل کریں، تو میرا حق ہے کہ میں اس سے کہوں کہ بھائی تم نے کچھ مانگا ہے کیا؟ ایک پیپر نکالا ہے، اس پہ ایک عبارت پڑھی ہے، شاید میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے، میں کیا کروں اس کے اوپر؟ تو جو ایک معاملہ ہمارے درمیان رہ جاتا ہے وہ یہ کہ یہ عمل کی روح کہاں سے آتی ہے انسانوں کے اندر. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا
مثلا ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ بھئی بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، مثلا اگر دین میں سے ہمیں 70 باتیں پتہ ہیں، شاید 30 پہ عمل ہوگا، 40 پہ عمل نہیں ہوگا، یا کوئی اور بہتر ہوا تو 40 پہ عمل کرے گا، 30 پہ عمل نہیں کرے گا۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ عمل ہوتا کیسے ہے۔ تو میں ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کل، اس کو تھوڑا سا اور اشارہ کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ سب سے اہم کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد وعجل۔ جو چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کو اس بات کے فائدے پر یقین ہوا ہے یا فائدے پہ یقین نہیں ہوا ہے۔ کہاں اس کو آپ بہت آسانی سے احساس کر سکتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، ڈاکٹر آپ کو ایک دوائی دے اور کیا بھئی یہ دوائی آپ نے اتنے بجے کھانی ہے، یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی ہیں، ان میں کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کو بہت پسند ہے۔ اچھا، اب اگر آپ اس کے اوپر عمل کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کم از کم آپ کو اتنا اطمینان ہے کہ یہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے اس میں میرا فائدہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ گئے، آپ دوائی لے آئے ہیں لیکن آپ دوائی استعمال نہیں کر رہے، میڈیسن نہیں لے رہے، جو اس نے کہا تھا کہ بھئی یہ کھاؤ اور یہ نہیں کھاؤ وہ آپ نہیں کر رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ آپ کو اس بندے کی قابلیت کے اوپر ڈاؤٹ ہے۔ اگر یقین ہوتا کہ یہ کام صحیح کر رہا ہے، میرا فائدہ اس کے اندر، قطعاً کر لیتے، قطعاً کر لیتے۔ تو اب میں یہاں سے ایک قانون نکالتا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ سے ایک بات پوچھیے گا، آپ کو دین پہ یقین ہے؟ بچپن سے مجھے یاد ہے میں ایک جگہ ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا، وہاں ایک ٹیچر مجھے مثال دیتے تھے۔ اچھا، وہ بندہ خدا شاید کوئی بہت بڑا مسلمان نہیں تھا، شاید میرے خیال میں مسلمان تھا بھی نہیں شاید، لیکن وہ ایک مثال دیتے تھے، وہ ہمیں سمجھ لو ڈیڈ لاک میں لانے کے لیے کہ دیکھو میں تو مسلمان نہیں ہوں، تم بھی نہیں ہو، تم بھی نہیں ہو۔ وہ مثال میں کبھی کبھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لوگوں کی خدمت میں، وہ میں دوبارہ یہاں پہ دہراتا ہوں، اور ذرا اس کو دیکھیے گا غور سے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ بھائی فرض کر لیتے ہیں کہ اب مجھے یہاں کے فاصلوں کا بہت زیادہ اچھا اندازہ نہیں ہے، لیکن میں ایسے ہی یوں سوچ رہا ہوں، مثلا فرض کر لیجئے کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے نیروبی، دو آپشنز ہیں آپ کے پاس، دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ کہ جہاز پکڑیں، جہاز میں بیٹھیں، کتنی دیر کا راستہ ہوگا نیروبی کا بھائی؟ 1.5 گھنٹے ہیں، چلو 1.5 گھنٹے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، جتنا بھی، آپ جہاز میں بیٹھے، چلیے میں آپ کو فرسٹ کلاس میں بٹھا دیتا ہوں، فرسٹ کلاس میں بیٹھ جائیں، وہاں نیروبی میں اتر جائیں، یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ بائی روڈ جائیں، کتنی دیر لگے گی؟ تقریباً 24 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم روڈ یہاں پہ کیسی ہے، لیکن فرض کریں روڈ بھی بہت خراب ہے، گاڑی بھی خراب ہے۔ ابھی کل پرسوں کوئی بتا رہا تھا کہ مولانا ہمارے والد 50 سال پہلے بجمبورہ سے کچھ فاصلے پہ رہتے تھے، پتہ نہیں 80 کلومیٹر، وہاں سے یہاں آتے تھے لینے کے لیے، پھر لے کے وہاں جاتے تھے گاڑیوں کو دھکیلتے ہوئے اور پتہ نہیں سروں کے اوپر لاد کر۔ تو مثلا ایک راستہ یہ جہاز میں بیٹھیں، نیروبی اتریں، دوسرا راستہ یہ بس پکڑیں، روڈ ٹوٹی بھی ہے، بس بھی خراب ہے، 24 گھنٹے ٹائم لگے گا، کھانا پینا کوئی نہیں ہے بیچ میں، 24 گھنٹے فاسٹنگ ہے، نیروبی پہنچ جائیں۔ کس سے جانا ہے؟ جہاز سے جانا ہے یا بس سے جانا ہے؟ سب نے جہاز سے جانا ہے۔ اب ایکویشن چینج کرتے ہیں تھوڑی سی، اگر جہاز سے گئے تو 2 سال نیروبی میں روڈ پہ سونا ہے، 2 سال رکنا ہے نیروبی میں، روڈ پہ، سڑک پہ سونا پڑے گا،
اور اگر بس سے گئے تو 5 سال تک نیروبی میں پیلس میں ٹھہرائیں گے. جہاز سے گئے پہنچ تو جاؤ گے 1.5 گھنٹے میں، فرسٹ کلاس کے مزے بھی لوگے، لیکن وہاں پہنچ کر 2 سال تک سڑک پہ رہنا پڑے گا، سڑک کے کنارے رہنا ہے. اور اگر بائی روڈ گئے، گاڑی میں گئے جو خراب ہے، روڈ بھی خراب ہے، کھانا بھی نہیں ملے گا، لیکن 5 سال تک پیلس میں ٹھہرائیں گے وہاں پہ. صحیح ہے؟ اب کس میں جانا ہے؟ تو میرے ٹیچر مجھ سے کہتے تھے کہ اگر تم لوگوں کو یہ یقین ہے کہ یہ یہاں پہ زندگی 60 سال ہے اور آگے جنت لاکھوں سال ہے، تو تم لوگ گناہ کیوں کرتے ہو؟ کیوں گناہ کرتے ہو؟ کوئی ہے جو کہے میں 1.5 گھنٹے کا مزہ لوں گا، 2 گھنٹے، 2 دن، 2 مہینے، 2 سال میں خوار ہوں گا سڑک کے اوپر؟ ہر آدمی کہے گا نہیں میں تو بس میں جاؤں گا بھائی، 5 سال مزے تو لوں گا. تو اگر ہمیں واقعاً یقین ہے آخرت کے اوپر، جنت کے اوپر، اللہ کے وعدوں پر، تو کوئی آگ اپنے سر میں کیوں لگوا رہا ہے؟ کوئی حرام کا کیوں کھا رہا ہے؟ کوئی اللہ کی بندگی کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو یہاں مشکل کیا نظر آ رہی ہے؟ مشکل بہت سادہ ایک نظر آ رہی ہے، یقین کی کمی ہے، یقین کی کمی. میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اب میں ایسا نہ ہو مثالوں میں ہی آپ کا وقت لے لوں، لیکن میں عرض کرنے کی پھر بھی کوشش کر دیتا ہوں. فرض کرو، بہت پہلے میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، فرض کرو دنیا میں نظام یہ ہوتا کہ جو شخص جھوٹ بولے گا اس کے سر میں آگ لگ جائے گی. اگر دنیا میں یہ نظام ہوتا، جیسے ہی کوئی جھوٹ بولے سر میں آگ لگ گئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں اب لوگ جھوٹ بولتے کیا؟ تو میں اپنے طور پہ کہتا ہوں، ایک دفعہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بولتا کہ آگ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی. ایک دفعہ ڈھنگ سے آگ لگ جاتی پھر نہیں بولتا. کیا نشانی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ جلا رہے ہیں؟ کون ہے جو چولہے کے اوپر جا کے اپنا ہاتھ رکھ رہا ہے جلانے کے لیے؟ کوئی نہیں جلا رہا. کیوں نہیں جلا رہے؟ کو پتہ ہے آگ کی تکلیف ہوتی ہے. جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں؟ ہاں جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو نہیں پتہ آگ لگے گی، ان کو نہیں پتہ اس کے بعد جہنم ہے. پتہ ہے؟ اگر یقین ہوتا تو کرتے. پتہ نہیں کتنی مثالیں ہیں، بار بار ہمارے سامنے ایک لفظ لے کر آ رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ یقین کی کمی. یقین مانو آپ اس بات کو. اصل مسئلہ جو ہمارا عمل ناعمل کا ہے، عمل بے عملی، وہ یقین کا مسئلہ. ایک مثال اور دے دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. صاحب بڑا عجیب ایک سلسلہ ہے عرفاء کا. میں جب سے اس کے بارے میں تھوڑا بہت جان پایا ہوں، میں کہیں نہ کہیں اپنی مجالس میں اس کا ذکر ضرور کر دیتا ہوں. بڑا عجیب سلسلہ ہے. آپ نے بڑے نامی گرامی عارف کا نام سنا ہے، آیت اللہ بہجت کا نام، یہ آپ سب نے سنا ہے. آپ اپنے درمیان ہمیشہ ایک کوشش کیجیے گا، جب بھی کوئی فینومینا دیکھیں، کوئی بلڈنگ دیکھیں، کتاب دیکھیں، شخص دیکھیں، اپنے آپ سے ضرور یہ پوچھیے گا اس کو بنایا کس نے ہے. یہ ہمیشہ کیجیے گا. مثلا آپ نے گاڑی اچھی سی دیکھی، آپ گاڑی کے مزے لینا چاہ رہے ہیں، مزے ضرور لیں. سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں بنایا کس نے. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا زندگی کے اندر. کیوں؟ آپ سورس تک پہنچ جائیں گے، سورس تک پہنچیں گے. اور اگر یہ کام آپ نے بہت بڑھا دیا تو یقین فرمائیں آپ سیدھے خدا تک پہنچ جائیں گے، سیدھے خدا تک پہنچیں گے. تو مثلا آپ نے سنا ہے کہ بھائی فلاں گاڑی بہت اچھی ہے، تو چلو پوچھو کس نے بنائی ہے، بنانے والے کون تھے. آپ اور ہم سب کانٹیننٹ سے ہیں، سب کانٹیننٹ میں ایک بلڈنگ ہے جو دنیا بھر کے اندر مشہور ہے،
اس کو ہم تاج محل کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بچے ویسٹ کی انٹیلیجنس کے سامنے بیچارے رول ہو گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ویسٹ میں سب کچھ ہے، میں ان بچوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جس وقت ہم تاج محل بنا رہے تھے اس وقت ان کے پاس سب سے بڑی بلڈنگ کون سی تھی؟ پھر سمجھ لو ہم جاہل تھے؟ ہم جاہل نہیں تھے، یہ جاہل آئے، انہوں نے ہمیں جا کے جاہل بنایا ہے۔ ورنہ ایک بات سوچو بھئی، یہ جو تاج محل بنا تھا یہ ایک آدمی سنگل ہینڈڈ بنا سکتا ہے کیا؟ نہیں بنا سکتا، اس کے لیے تو پوری چین چاہیے، تمہیں ماسٹر آرکیٹیکٹ چاہیے، انجینئر چاہیے، لیبر چاہیے، اسکلڈ لیبر چاہیے، ورنہ تاج محل بن ہی نہیں سکتا تھا۔ اچھا، جس انسٹیٹیوشن میں وہ پڑھ رہے تھے وہ کہاں ہے؟ وہ یونیورسٹی کہاں ہے اس وقت؟ غائب۔ سینکڑوں سال پہلے دہلی سے پشاور تک روڈ بنی، ہزاروں کلومیٹر چلا دی اس روڈ نے، آج تک وہ روڈ موجود ہے۔ جنہوں نے بنائی وہ کس انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے تھے؟ کہاں ہے وہ؟ تم نے اور میں نے بچپن سے کیا سنا ہے؟ کیمبرج ہے، آکسفورڈ ہے، تو تمہاری یونیورسٹیز کہاں گئیں؟ یہ انگریز کھا گئے۔ یہ جب آئے تو انہوں نے ہمیں غلام بنانے کے لیے جو بہت بڑا کام ہمارے ساتھ کیا، بہت بڑا ظلم کیا، وہ یہ کہ ہمارے تعلیمی ادارے ختم کر دیے، زیرو کر دیے، لینگویج چینج کی، پڑھی لکھی زبان بنا دی انگریزی۔ اب جب ہم ڈسکنیکٹ ہوئے عربی فارسی سے تو ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں، کیونکہ ہماری ساری انہیریٹنس جو تھی وہ اس لینگویج میں تھی۔ جا کے دیکھ لو جتنے پرانے مانیومنٹ ہیں سب میں فارسی لکھی ہوئی ہے، یہ سارے کام فارسی میں ہو رہے تھے۔ تو عزیزان محترم، بہت بڑا کام، بہت بڑا کام، یقین کیسے آئے گا؟ میں آپ سے خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہمیشہ یہ پوچھو یہ بنایا کس نے؟ آپ سے میں نے کہا عارف کا نام آپ نے سنا ہے، آیت اللہ بہجت، کیا مقام تھا ان کا؟ ہمارے یہاں 17-18 سال کا بچہ ابھی یہ طے کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے فجر پوری پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، تو اگر وہ ظہر اثر مغرب عشاء بھی پڑھ لے تو ماں باپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اتنی تو پڑھ رہا ہے۔ آیت اللہ بہجت کے بارے میں مشہور تھا کہ 18 سال کی عمر میں امام حسین سے 20 تحفے لے چکے تھے، یہ اسٹیٹس تھا ان کا۔ 18 سال کی عمر میں اتنا بڑا مقام لے چکے تھے، اور عمر کتنی کی ہے؟ 90 سال کی قریب۔ باقی 70 سال کیا کیا اللہ جانتا ہے، کس مقام پہ فائز تھے۔ ان کے کوئی استاد ہوں گے؟ ہاں بالکل تھے۔ ان استادوں کا کیا مقام تھا؟ ان استادوں کے بھی استاد ہوں گے؟ ہاں بالکل تھے۔ ان کا کیا مقام تھا؟ یہ سب لوگ کیسے پہنچ رہے تھے؟ یہ سب لوگ اتنے شدید، ہماری زبان میں شدید عبادتوں میں ہوئے کیسے؟ یہ نہیں تھکتے تھے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو فجر سے پہلے نہ کھڑا ہوتا ہو، کوئی 2 گھنٹے پہلے، کوئی 1.5 گھنٹے پہلے، کم از کم 1.5-2 گھنٹے پہلے تو کھڑے ہوتے ہی تھے سب۔ بھائی یہ تو ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں دیکھتے ہیں فجر قضا کب ہوگی، پڑھنے والا بھی ہے تو دیکھتا ہے قضا کب ہے، اس سے 15 منٹ پہلے اٹھ کے کم از کم چلو پڑھ تو لوں۔ وہ بھی وضو کرتے ہو کہ ایک آنکھ بند رکھتا ہے تاکہ غائب نہ ہو جائے نیند، دوبارہ میں سو سکوں فوراً۔ ان کو یہ یقین کیسے آتا ہے؟ اب مجھے اس کے اوپر بات کرنی ہے آپ سے، تاکہ ایک اثر ہمیں ملے، ہمارا دین پہ یقین بڑھ جائے، دین پہ یقین بڑھ جائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ البتہ یہ جو میں نے آپ سے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اندر یقین نہیں ہے، نہیں، آپ کے اندر یقین ہے۔ کیا نشانی؟ اگر یقین نہیں ہوتا تو 1400 سال کے بعد یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ ازا کر کیوں رہے ہیں؟ اگر یقین نہیں ہوتا تو اپنی زندگی کے آرام چھوڑ کر، یہ کام چھوڑ کر، وہ کام چھوڑ کر سب لوگ ازا میں جمع ہوتے ہیں۔ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ روتے کیوں ہیں؟
اگر یقین ہے، کچھ جگہ پہ ہے، کچھ جگہ پہ کم ہے۔ ابھی آج ہی میرے خیال میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کسی نے پتہ نہیں شاید ایران میں بنائی کہاں پر، تو وہ اس کلپ میں اس طرح دکھاتے ہیں کہ وہ جس سے بھی انٹرویو وغیرہ لے رہے ہیں روڈ پہ چلتے چلتے بالکل، تو کسی کو انہوں نے کہا یہ آپ انویلپ کھولیں، اس نے انویلپ کھولا تو کہا کہ اس میں ایک چیک لکھا ہوا ہے، چیک رکھا ہوا ہے، سائنڈ، تیار، آپ کو جو اماؤنٹ اچھی لگے وہ لکھ لو، جو اماؤنٹ اچھی لگے وہ لکھ لو، جس سے آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں۔ اب وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تو 50 ملین لکھوں گا، ایک کہتا ہے کہ میں 1 بلین کیوں نہ لکھوں، میں اتنا لکھوں گا۔ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جو لکھنا ہے لکھو، تو وہ کہتے ہیں لکھ لیا؟ ہاں لکھ لیا۔ کہنے کہ اب انویلپ دوبارہ کھولو، دوبارہ کھولا، اس کے اندر ایک پیپر رکھا تھا، کہا اس کو پڑھو، اس پہ بھی سائن کرو۔ چیک پہ تو تم نے سائن نہیں کرنا، وہ تو پہلے سے سائن ہوا ہے، اب یہ پیپر پڑھو، اس پہ سائن کرو، پھر چیک لے لو۔ تو ٹھیک ہے، پیپر کھولا، پیپر پہ لکھا تھا آج سے میں اعلان کر رہا ہوں نعوذ باللہ کہ میں امام حسین سے اپنے سارے تعلق توڑ لوں، جو میں نے عزا کی مجھے اجر نہیں چاہیے، جو میں نے ماتم کیے مجھے اجر نہیں چاہیے، اور اس کے بدلے میں یہ رقم لینے کو تیار ہوں۔ اللہ، روڈ پہ چلتے جس کسی کو انہوں نے وہ دوسرا پیپر پڑھایا، اور اس نے پڑھا، رویا، اور اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، پیسہ کتنا بھی دے دو یہ نہیں کر سکتا۔ ہم کمیٹڈ ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو لطف خدا ہے کہ اس نے ہمارے اندر سید الشہداء جیسی نورانیت پہ یقین قرار دے دی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم سب اس سے بہرے مند ہیں، اللہ کی اس نعمت کو ہم اپنے اندر احساس کر رہے ہیں۔ اس کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ محمد آل محمد الحمدللہ، یہ خدا نے ایمان ہمیں دیا۔ اب ہمارے پاس جو کام رہ گیا وہ کیا رہ گیا ہے؟ وہ یہ کہ بھئی ہمیں سید الشہداء کے راستے پر اور مضبوطی سے آگے بڑھنا، اس یقین کو اپنے اندر لے کر آنا۔ اچھا، اب بالکل سکون سے میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ یقین آتا کیسے ہے؟ اچھا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے میں آپ کی خدمت میں وہ راستہ بتانے کی کوشش کروں گا جس سے اگر آپ بھی کسی جگہ پہ اپنا یقین بڑھانا چاہیں، میں بھی بڑھانا چاہوں، تو یہ ہمارے لیے ممکن ہو جائے۔ یقین کیسے آتا ہے؟ صحیح، اب یقین کی ایک بہت بڑی مثال قرآن کریم نے دی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مثال یقین کی نہیں ہے دنیا کے اندر جو قرآن کریم نے دی ہے۔ مثال آپ کو پتہ ہے، میں اشارہ صرف کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ قرآن کریم میں ظاہر بہت گہرائی ہے، ایک ایک واقعے کے پیچھے ہزاروں باتیں ہیں، ہزاروں پوائنٹس ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیف تخلق، یہ نہیں پوچھا کہ تو خلق کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ نہیں پوچھا، پوچھا کیسے خلق کرتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ تو خلق کرتا ہے نہیں کرتا، وہ مجھے معلوم ہے کہ خلق کرتا ہے، کیف تخلق، کیسے خلق کرتا ہے۔ خدا متعالی نے پوچھا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا ہے ایمان مجھے کہ تو خلق کرتا ہے، اور تو جیسے بھی خلق کرتا ہے تو وہی خلق کرتا ہے، لیکن لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قلب کو میں کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ اگر توفیق ملی، میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ خدا متعال نے کیا کیا؟ خدا متعال نے یہ نہیں کہا کہ تم دیکھو میں کسی کو خلق کرتا ہوں، یہ اس سے پہلے والے واقعے میں ہے، جہاں قرآن کریم میں یہ واقعہ ہے، اس سے پہلے والے واقعے کے اندر کوئی گزر رہا تھا، اس نے کہا خدایا اس گری ہوئی آبادی کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ خدا نے کہا میں تم کو مار دیتا ہوں۔ مار دیا، 100 سال کے لیے مار دیا، 100 سال بعد زندہ کیا، اور پوچھا کتنا عرصے مرے رہے؟ کہا شاید 1 شب، 1 رات، 2 رات۔
کہا 100 سال مرے رہے. گدھے کو دیکھو جو تمہارے ساتھ تھا، میں ابھی اس کو زندہ کروں گا، اس کو ہڈیاں جوڑوں گا، ان ہڈیوں پہ کھال چڑھاؤں گا، گوشت چڑھاؤں گا. اب تم ایک عجیب منظر دیکھو، جو کھانا تمہارے ساتھ تھا یہ 100 سال بعد بھی خراب نہیں ہوا ہے. لم یتسنہ، یہ کھانا خراب نہیں ہوا ہے. کھانے کو 100 سال چلنا چاہیے تھا، نہیں، یہ خدا نے اپنی قدرت دکھائی. کہا تم پوچھ رہے تھے نا کیسے زندہ کرے گا اس آبادی کو جو ختم ہو گئی. کہا میں دیکھو ابھی کرتا ہوں. تم 100 سال مرے رہے، تم زندہ ہو گئے. تمہارا گدھا 100 سال مرا رہا، وہ زندہ کروں گا. کھانا جو خراب ہو جانا چاہیے تھا شام تک، میں نے خراب نہیں ہونے دیا، 100 سال سے ویسے ہی پڑا. حضرت ابراہیم نے یہ نہیں مانگا تھا. اگر حضرت ابراہیم نے یہ مانگا ہوتا نا تو خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ، میں پرندوں کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں. کہا نہیں، تم کرو گے، اب تم کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض اوقات اللہ بندے کو کسی یقین تک پہنچانے کے لیے کسی چینل میں سے گزارتا ہے. اگر بندے نے خدا سے یہ کہا ہو کہ خدایا مجھے کوئی مشکل سے نہیں گزرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کبھی اس چینل سے نہیں گزرے گا. اگر اس چینل سے نہیں گزرے گا تو کیا فائدہ، کیا نقصان؟ فائدہ یہ کہ سختی نہیں آئی. نقصان کیا ہے؟ یقین بھی نہیں آیا، یقین بھی نہیں آیا. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں دوستو جس کو حاصل کرنے کے لیے کسی جگہ سے گزرنا پڑتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے خدا تو کیسے خلق کرتا ہے؟ خدا نے کہا ابراہیم اب محنت کرنی پڑے گی. اب یہ نہیں ہے کہ میں تم کو پہاڑی پہ کھڑا کر دوں گا اور تم دیکھنا میں کیسے خلق کرتا ہوں. نہیں نہیں، اب تم کیا کرو، تم جاؤ 4 پرندے لو، پالو انہیں، پھر ان پرندوں کو ذبح کرو. اب کوئی شخص جب کسی کو پالتا ہے تو پھر اسی کو ذبح بھی کرے. اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں اللہ نے حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کو ذبح کروایا؟ اگر کسی مقام پہ پہنچنا ہو تو کسی چینل سے گزرنا پڑتا ہے. زندگی میں سب چیزیں آسان 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 تو پھر یقین بھی نہیں ہے، کہیں گزرنا پڑتا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. خدا متعال نے کہا تم 4 پرندے لو، انہیں پالو، انہیں ذبح کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو. ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو کسی جگہ پہ سارے سب ملا ملو کے رکھ دو. اب تم ان پرندوں کو آواز دو. تو پرندوں کو آواز دو گے تو کیا ہوگا؟ خدا تمہاری آواز میں خالقیت ڈالے گا. یا اللہ، بعض اوقات خدا کسی کو ایسے بھی نوازتا ہے اس کی آواز میں خالقیت ڈالتی. یہ شرک ہے؟ نہیں، شرک نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے میں مردے کو زندہ کروں گا بِإِذْنِ اللہ، میں زندہ کروں گا. قرآن میں لکھا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم آواز دو. آواز دیے، پرندے اڑ کے آئے. اب کیا ہوا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا کہ کیف تخلق، خلق کیسے ہوا. اب آپ اور میں کیا کہہ رہے ہیں؟ خدایا ہمیں یقین چاہیے. وہ ایک عارف تھے، فوت ہو گئے. ان کا مقام بہت بلند تھا، سب جانتے تھے کہ ان کا مقام بہت بلند ہے. ان کے ایک دوست تھے، وہ زندہ تھے. تو وہ سوچتے تھے کہ میرا دوست کبھی میرے خواب میں آئے تو میں اس سے پوچھوں. تو ایک دفعہ خواب میں آ گئے. خواب میں آئے تو انہوں نے اپنے دوست اس کا ہاتھ پکڑ لیا خواب میں، اور اس سے کہا کہ اب جب تک نہیں بتاؤ گے نا کہ تم اس مقام پہ کیسے پہنچے ہو میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. خواب میں کہا. تو وہ کہتے ہیں خواب میں اس نے میرا ہاتھ چھڑایا اور اس نے کہا کہ یہ وہ حلوہ نہیں ہے جو بتانے سے مزہ آتا ہے، یہ وہ حلوہ ہے جو کھانا پڑتا ہے، اس کا مزہ بتانے سے نہیں آتا ہے. آپ کو یقین چاہیے، جاؤ کتاب میں پڑھ لو. نہیں بیٹا، کتاب پڑھنے سے نہیں آئے گا. کتاب پڑھنے سے راستہ سمجھ میں آئے گا. جاؤ مثلا فلاں کام کر لو، نہیں کچھ نہیں ہوگا. اس کا ایک راستہ ہے.
اس راستے سے گزرنا پڑے گا. سخت ہوگا یا آسان ہوگا؟ ہاں یہ سخت ہوگا، یہ سخت ہوگا. تو اب پہلی بات تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ بھئی اگر آپ اور میں واقعاً دین پہ یقین چاہتے ہیں اور یہ کہنا ہے یہ ہمیں آسانی سے مل جائے، مفت میں مل جائے، نہیں سرکار، یہ آپ کو گاڑی مفت میں مل سکتی ہے، ابا مالدار ہوں بچے کے پاس خود ہی گاڑی آ جائے گی. زمین مفت میں مل سکتی ہے، باپ جاگیردار ہو اس کے پاس جاگیر ہوگی تو بیٹے کو مل جائے گی. ڈگری بھی مل سکتی ہے. وہ کرنا قذافی کے بیٹے نے لنڈن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس سے کچھ $1 ملین دے کے ڈگری لے لی تھی پی ایچ ڈی کی. یہ سب مل سکتا ہے، لیکن اب تم کہو مجھے دین پہ یقین مل جائے مفتے میں، نہیں، یہ حلوہ ادھر ادھر سے نہیں ملتا ہے. یہ حلوہ خود بنانا پڑتا ہے، جو بناتا ہے وہی چکھے گا اس کو. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل. اچھا آپ مثلا ایک قدم اور بڑھیں، آپ کہیں بھائی یہیں پہ رک گئی بات، آپ چاہتے ہیں اس کام کو کریں تو کیا کریں؟ یقین بڑھائیں تو کیا کریں؟ چھوٹا سا ایک کام کر لو، جن چیزوں پر تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں یقین ہے اس پہ عمل کرو. اگر آپ اپنے اندر یقین بڑھانا چاہتے ہیں تو چھوٹا سا ایک کام ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا یقین ہے، اس پر عمل کرو. جیسے ہی آپ اپنے پرانے یقین پر عمل کریں گے خود بخود آپ کے اندر مزید یقین لینے کی طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی. اور یہ کام ہوتا ہے قلب سے. دوبارہ قلب بیچ میں آ گیا، ابھی بھی میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ اس میں ٹائم لگے گا. یہ انسان کے اندر ایک فیکلٹی ہے، ایک طاقت ہے، صلاحیت ہے. اگر وہ اپنے یقین پہ عمل کرے جو پہلے سے ہو اس کے پاس، آہستہ آہستہ اس کے اندر یقین حاصل کرنے کی طاقت بڑھتی ہے. اور یہ جو یقین آتا ہے یہ عمل سے دور رہ ہی نہیں سکتا، یہ ہمیشہ عمل کے ساتھ آتا ہے. اس کا صرف ایک راستہ ہے، اپنے یقین پر جو پہلے سے ہے تمہارے اندر اس پر عمل کرو. اور جیسے ہی کہیں آپ نے، اچھا اس کے مقابلے میں اس کا ایک زہر بھی ہے. وہ زہر کیا ہے؟ جس پہ یقین تھا اسے جھٹلا دیا، اب مصیبت آئی. جن چیزوں پہ یقین تھا وہ بھی جائے گا. ایک مثال عرض کرتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. چھوٹی سی ایک بات ہے، نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے. اول وقت پڑھنی چاہیے یا تھوڑی دیر سے پڑھنی چاہیے؟ اول وقت پڑھنی چاہیے. حضرت اللہ بہجت ایک جملہ کہتے تھے، بڑا عجیب جملہ. میں ایک دفعہ افریقہ کے ایک ملک میں گیا، وہاں کی جماعت کو پسند نہیں آئے گا اگر میں نے نام لے دیا. میں ایک ملک میں گیا تو وہاں میں، چونکہ یہ طلاق اور شادی بیاہ کا معاملہ بہت خراب ہوا ہے نا ہماری کمیونٹی کے اندر، طلاقیں بہت ہونے لگی ہیں. تو میں وہاں پہ گیا، میں نے وہاں پہ پوچھا کسی سے کہ بھائی یہاں پہ طلاق اور اس کا معاملہ کیا ہے؟ کہنے کا مولانا یہاں طلاق ولاق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. میں کہا بھائی واہ بھائی بہت اچھی کمیونٹی ہے تمہاری، ہماری تو پوری کمیونٹی میں طلاقیں بھری پڑ رہی ہیں، جہاں جا رہے ہیں مصیبت ہے. کہ نہیں یہاں کوئی طلاق نہیں ہوتی، یہاں شادی نہیں ہوتی. شادی ہوگی تو طلاق ہوگی، شادی نہیں ہو رہی. ارے بھائی یہ کیا مصیبت ہے. بہت سارے انسانوں کی زندگی میں ایک مشکل آ جاتی ہے، سب کام صحیح چل رہا ہے، جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا. بہت ہوتا ہے، پوری طاقت لگا لی، جان مار لی، ادھر سے ادھر سے سفارش پیسہ سب استعمال کر لیا، پھر بھی نہیں ہو کے دے رہا. ایک بندہ آیا آیت اللہ بہجت کے پاس، اس نے کہا صاحب میں جوان ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی نہیں کر پا رہا، کیا کروں میری شادی ہو جائے. کہنے لگے اول وقت نماز پڑھو، اول وقت نماز پڑھو. اس نے کہا صاحب اس سے میری شادی کا کیا تعلق ہے؟ عجیب بات کہی انہوں نے، عجیب بات کہی. کہا اگر تم اللہ کی بندگی اول وقت کرو گے تمہارے سارے کاموں کو خدا اول وقت کروا دے گا. تمہارے کاموں کو خدا اول وقت کروائے گا.
تمہارے کاموں کی ذمہ داری خدا اٹھائے گا. کیوں؟ تم نے خدا کی بندگی کی ذمہ داری اٹھا لی. صحیح ہے. اچھا اب کیا ہم کیا ریکمینڈ کریں بھائی؟ ایک تو ہم کون ہوتے ہیں ریکمینڈ کرنے والے، لیکن ہم جو اپنی طرف سے مشورہ دیں گے وہ یہ کہ بھائی آپ اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں آپ کا یقین بڑھتا رہے، اور دوسرا فائدہ آپ کی زندگی میں جو کام رکے ہوئے ہیں وہ تھوڑا آسان ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ صرف ایک کام شروع کر لیں. اور یہ جو میں ایک کام کہہ رہا ہوں چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. وہ کیا ہے؟ اول وقت نماز پڑھ لو. بس اگر کسی بندے کو سعادتیں چاہیے ہوں، آسانی اپنی زندگی کے اندر، اس کو پکڑ لیں. کتنے لوگوں نے اس کے تجربے کیے ہیں؟ کروڑوں نے. لاکھوں کا معاملہ نہیں، کروڑوں کا معاملہ ہے. کر چکے تجربے، زندگیوں میں دیکھ چکے. آج کی بات نہیں ہے، سینکڑوں سال سے یہی ہو رہا ہے. یہ سب تجربے ہو چکے. تو آپ مزید اپنا وقت ضائع نہ کریں. آپ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، جیسے بھی ہیں، اول وقت کے اوپر جائیں. اور آپ پھر اپنی زندگی کے اندر، میں کاموں کو تو بعد میں کہہ رہا ہوں، یقین کو پہلے کہہ رہا ہوں. آپ کا یقین بڑھنا شروع ہو جائے گا. کام جو نپٹیں گے وہ دوسری نعمت ہے، یقین بڑی نعمت ہے. یقین بڑی نعمت. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل. اول وقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، توضیح المسائل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. آپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی دیکھا ہوگا. مثلا فجر کی نماز کا ایک ٹائم ہوگا، اس کے 20 منٹ 25 منٹ کے اندر اندر اول وقت ہوتا ہے. مثلا ظہر عصر کا ایک ٹائم ہے، فرض کر لیجئے یہاں پہ ظہر میرے خیال میں 12:24 تھا، آج کتنا تھا سمجھ لو 1 گھنٹے کے اندر اندر اول وقت ہے تقریباً. اسی طرح مغرب کے بعد کوئی 40-50 منٹ ہے جو اول وقت ہے. آپ اپنی زندگی میں سنبھال لو. اچھا آپ ضروری ہے کہ عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا، عشاء کو عشاء کے وقت میں نہیں. اگر آپ ظہر کے ساتھ بھی پڑھ لو گے وہ بھی اول وقت شمار ہوگا. روایات ہیں ہمارے پاس، تو اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا آپ کا. جماعت کے لیے انتظار کریں تو بہتر ہے یا اول وقت پڑھیں؟ جماعت کا انتظار کرنا بہتر ہے. فقہاء کہتے ہیں جماعت کا انتظار کرنا بہتر ہے. اگر جماعت نہیں پڑھ رہے تو پھر اول وقت پڑھ لو، تاکہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں یقین بڑھنا شروع ہو جائے. اور بس میں اس سے زیادہ اصرار نہیں کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ سمجھ لیں اگر آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں جتنی جلدی اس کو شروع کر دیا تو زندگی کو صحیح راستے پہ چلانے کی چابی آپ نے گھما لی، صحیح چلتی رہے گی. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر اس میں گڑبڑ کی پھر یہ سمجھ لو ایک پاؤں اٹھاؤ گے اور 2 پتھر سامنے آ گئے، یہ پھنسے گا. اچھا آپ کہیں گے نہیں مولانا ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہیں جو بالکل نماز نہیں پڑھتے، ان کے کام بالکل صحیح ہوتے رہتے ہیں. ہاں یہ ممکن ہے، یہ بالکل پاسبل ہے. یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے خدا یہ کہتا ہے اب تیرا میرا کوئی کھاتا نہیں ہے، جو تیرا ہے وہ یہیں پہ کلیئر ہے. اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. پھر خدا اس سے کہتا ہے تجھے دنیا چاہیے تھی. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، معاملہ ختم. اے خدایا ہمیں بس دنیا میں دے. وہ بھی کیا دے؟ چھوڑ دے، بس دنیا میں دے، بھر بھر کے دیتا رہے، حلال حرام گندا سندا سب دے دے. خدا کہتا ہے میں ان کو دنیا میں بھر بھر کے دوں گا، پھر آخرت میں میرا ان کا کوئی حساب نہیں، پھر میں ان کو آخرت میں بتاؤں گا. یہ قرآن کریم نے لکھا ہے. تو آپ یہ کہیں گے بھائی میں نے دیکھا ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، گناہ بہت کرتا، اس کے سارے کام صحیح ہوتے ہیں. ہاں بالکل پاسبل ہے، یہ قرآن کریم کے مطابق ہو سکتا ہے. کوئی دیندار ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صحیح اول وقت پڑھیں. دیکھو ایک آخری بات اور عرض کروں، ہم لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر حسینی رنگ آ جائے، ہم ایک حسینی کلر اپنے اندر کریٹ کرنا چاہتے ہیں. جو جتنا اہل بیت کی تعلیمات پہ چلے گا اس کے اندر وہی کلر آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ جو ہماری برزخ گزرنی ہے نا، یہ اس کلر کی بیس پہ گزرنی ہے. اندر وہ کلر نہیں ہوا تو برزخ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. پھر
برزخ اندر کے کلر پہ گزرنی ہے. کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں اس پہ عرض کروں گا. اللہ نے آپ کو اور ہمیں بہت اچھا موقع دیا, ہمارے دلوں میں محبت ڈال دی. آپ دیکھ رہے ہیں میں ہر روز پہلے اس پہ شکر کرتا ہوں, کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے جتنا بھی وقت گزارتا جا رہا ہوں مجھے کہ میرے جیسے کے پاس موت اور موت کے بعد کے لیے سوائے اس محبت کے اور کوئی بڑا سہارا نہیں. اعمال سہارا نہیں ہے, اعمال میں بہت نقص ہے. ہماری عبادتیں کیسی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, نمازیں کیسی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. ایک چیز سچی ہمارے پاس ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے. یہ بڑی سچی پاکیزہ ہمیں محبت دے دی خدا نے. اس کے ہمیں احسان مند نہ ہوں تو پھر کیا ہو. یہ لطف خدا ہے. کیا نشانی ہے کہ یہ لطف نصیب ہوا یا نہیں ہوا, نہیں کہہ سکتے. یہ تو جب مریں گے تو صحیح پتہ چلے گا. لیکن ہاں اتنا ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں, خدایا جب ہم حسین پہ روئیں تو ہمارے دلوں کو دیکھ. ہم امام حسین کے لیے روئے یا نہیں روئے, یا کسی اور کے لیے روئے, کون کس کے لیے روتا ہے. ماں باپ کو انسان بہت چاہتا ہے, ماں باپ مرتے ہیں تو روتا ہے. اولاد کو بہت چاہتا ہے انسان, کسی کی اولاد مر جائے تو اس پہ بہت روتا ہے. کب تک روئے گا, کب تک روئے گا. ایک وقت آتا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ آرام آنا شروع ہو جاتا ہے. امام حسین کی محبت ایسی محبت خدا نے ڈالی. پوری دنیا میں جہاں کہیں پہ جاتے ہیں بعض اوقات رلانے کے لیے بس چھوٹے چھوٹے اشارے کافی ہو جاتے ہیں. جب لائٹ بند ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بس یہ سوچ لو ایک زندان میں ایک بچی بیٹھی ہوئی. آج مرثیہ پڑھنے والے نے مولا سید سجاد کا بھی نام لیا. کربلا کوئی آج کی شب تیار ہونا شروع ہو گئی ہے. اللہ الحمدللہ رب العالمین. آپ نے عزاخانے سجائے ہوئے ہیں, آپ نے عزاداری کا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ آپ نے بندوبست کس امید پر کیا ہے؟ یہ آپ نے اس امید پر کیا ہے کہ انشاءاللہ مادر حسین ہم پر بھی نظر کریں گی انشاءاللہ. ان کا لطف و کرم ہمارے حق میں بھی شامل ہوگا. بڑی عجیب بات ہے, سید الشہداء اپنی والدہ سے الوداع کر کے آئے تھے, اپنی والدہ کو الوداع کیا تھا. لیکن یہ تاریخ نے بار بار بتایا کہ ماں نے بیٹے کو الوداع نہیں کیا تھا. ماں تو بیٹے کے ساتھ ساتھ آئی ہے. آج امام حسین کربلا پہنچے ہیں, گویا آج سیدہ طاہرہ کربلا آ گئی. سید الشہداء کربلا آ گئی. بڑا عجیب معاملہ ہے, بہت عجیب وقت ہے. آپ کسی سے یہ کہیں کہ بھئی یہاں تمہاری موت ہونی ہے تو وہ موت ہونے کی جگہ کو سن کر تڑپ اٹھے گا, دور جائے گا, نعوذ باللہ تعالی. یہ سید الشہداء کا عجیب معاملہ ہے. بچپن سے پتا تھا کہ میں کربلا میں شہید ہوں گا اور علی اصغر کو لے کر آ گئے, علی اکبر کو لے کر آ گئے, سب کو قربان کرنے کے لیے لے کر آ گئے. کیونکہ اللہ کے سامنے ایسی قربانی دینی تھی جس کی کوئی مثال نہ ہو, جس کی کوئی نظیر نظر نہ آئے کہیں پہ دنیا بھر کے اندر. تو سید الشہداء علی اکبر جیسے کو لے کر آ گئے. اللہ اکبر. کربلا سے تھوڑے فاصلے پر سید الشہداء گویا کچھ لمحے کے لیے خواب میں ایک منظر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون.
انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو کوئی اس کا سہارا بنے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ جب سید الشہداء کو انا للہ کہتے سنا تو سب سے پہلے علی اکبر آئے، کہا بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا، آپ نے انا للہ پڑھا؟ کہا ہاں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ علی اکبر نے دیکھا کہ میرے بابا کے دل پر غم طاری ہوا ہے، شاید یہ سوچ کر کہ میں مارا جاؤں گا، تو علی اکبر نے اپنے بابا کی ہمت بڑھائی اور فوراً اپنے والد سے کہا کہ بابا مجھے یہ بتائی السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا ہم قطعاً حق پر ہیں۔ تو علی اکبر نے کیا بہادری دکھا کر کہا پھر مجھے پرواہ نہیں میرے اوپر موت کیسے آئے، پھر مجھے پرواہ نہیں مجھے موت کیسے آئے، بس میں نہیں مصائب پڑھ سکتا علی اکبر کے، لیکن علی اکبر آپ کو تو پرواہ نہیں ہے، لیکن حسین نے بھی وہ منظر دیکھنا ہے، وہ منظر امام حسین نے بھی دیکھنا ہے۔ بڑا سخت منظر تھا۔ علی اکبر تو اتنی آسانی سے کہہ گئے، کوئی سید الشہداء کے دل سے پوچھے کہ بیٹا تو اتنی آسانی سے کہہ گیا، تجھے نہیں معلوم مجھ بوڑھے نے جب وہ منظر دیکھا تو کیا گزری میرے اوپر۔ کربلا بسنا شروع ہو گئی، کربلا آ گئے، زمین کربلا پہ پہنچے۔ سید الشہداء نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ابن طاؤس نے لحوف کے اندر ایک روایت مختلف انداز میں کی ہے، نفس المحموم میں شیخ عباس قمی نے بھی ایک اور انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو بیان کرنے والا کہتا ہے کہ اس نے آ کر کہا کہ مولا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا کوئی اور نام ہے اس کا؟ اس نے کہا اس کو طف بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ فرمایا پھر کوئی اور نام ہے؟ اس نے کہا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ فرمایا ھذا مقام کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کا مقام ہے، رنج اور امتحان کا مقام ہے۔ ہا ہنا محط رحالنا، یہیں ہمارا قافلہ رکے گا۔ ہا ہنا مسفک دمائنا، یہیں ہمارا خون بہے گا، یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ امام نے مصائب کے کچھ جملے پڑھے لیکن ابھی تو بہت سارے جملے نہیں پڑھے، نہیں کہا یہی میرا لاشا پابال ہوگا، نہیں کہا۔ جو تو جاننے والی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ تڑپ اٹھی کہ میرے بھائی نے یہ کیا کہہ دیا، بس وہاں سے گریہ کی آوازیں بلند ہوئیں، بی بی زینب کو تسلی دلائی اور سید الشہداء نے ایک اگلا قدم اٹھایا، وہاں رہنے والے لوگوں کو بلایا تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک قبیلہ ہے بنی اسد، اس کی ایک شاخ یہاں پر رہتی ہے۔ کہا بنی اسد کے لوگوں کو بلاؤ، بنی اسد کو بلایا اور کہا دیکھو ہم نواز رسول ہیں اور ہم یہاں پر رکنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مولا زمین ہماری زمین ہے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ ہماری زمین کے اوپر قیام فرمائیں۔ کہا نہیں ہمارا کچھ وقت رکنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم نے یہاں ہمیشہ کے لیے رکنا ہے، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ بے بس ہو گئے، امام کے اصرار کے سامنے ایک رقم لے لی، امام نے اس کے لیے تیاریاں کیں اور کہا دیکھو بنی اسد ہم نے تم سے زمین خرید لی اور زمین کے پیسے تمہیں دے دیے، لیکن اس زمین کی نگہبانی کی ذمہ داری تمہیں دے رہے ہیں۔ بنی اسد سے پیسے دے دیے، زمین لے لی اور اس کے بعد کہا تم ہی اس زمین کی دیکھ بھال کرو گے۔ انہوں نے کہا مولا جو آپ حکم فرمائیں۔ کہا بنی اسد تمہیں دیکھ بھال میں 3 کام کرنے ہوں گے، 3 کام کرنے ہوں گے۔ ایسو آپ مولا سید الشہداء کے نام پہ آئے ہیں نا، آپ 3 کام کرنے ہوں گے۔ فرمایا کہا بنی اسد نے مولا آپ حکم فرمائیں۔ اب ذرا سننا، کہا جب ہمارے جنازے بے گور و کفن دیکھو تو دفنا دینا۔ اب بنی اسد بھی گریہ طاری ہو گیا، ارے مولا ایسا وقت آئے گا آپ کا جنازہ بے گور و کفن، کہا ہمارے جنازے بے گور و کفن دیکھو تو دفنا دینا۔ انہوں نے کہا مولا حکم کی اطاعت ہوگی۔ عجیب بات کہی، کہا دیکھو زمین تمہارے پاس رہے گی لیکن کبھی میرے لاشے کے اوپر، کبھی میری قبر کے اوپر ہل مت چلانا، یہ نشان باقی رہے گا، میرے زائر آتے رہیں گے قیامت تک کے لیے۔
یا اللہ خدا سب کو نصیب کرے، اس دنیا میں ظاہر بنائے، اس دنیا میں ظاہر بنائے انشاءاللہ۔ کہا میرے ظاہر قیامت تک آتے رہیں گے، میری قبر کا خیال کرنا۔ انہوں نے کہا مولا حکم کی اطاعت ہوگی۔ تو تیسری بات تو بڑی ہی عجیب بات ہے، بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اب میں جب یہاں پہ اندر داخل ہوتا ہوں تو سامنے ایک سبیل لگی ہوتی ہے جس میں لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، امام حسین تو بھوکے رہے، امام حسین تو پیاسے رہے، اور بنی اسد سے کہا دیکھو میری زیارت کرنے والا آئے تو اس کو بھوکا نہ چھوڑنا، اس کو پیاسا نہ چھوڑنا، اس کو 3 دن تک کھانا کھلانا۔ ارے مولا قربان آپ کے اوپر، خود علی اصغر کو پیاسا شہید کروا لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔